بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدرآباد نیوز کی جانب سے برکات رضوی توجہ طلب کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہم ہمیشہ بدھ کو آپ کی خدمت میں توجہ طلب ڈومیسٹک ایشوز کے ساتھ پیش کرتے ہیں، جس میں جو ضروری مسائل ہوتے ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ دلائی جاتی ہے اور اسی پر روشنی ڈالی جاتی ہے، اور نہ صرف توجہ اس طرف دلائی جاتی ہے بلکہ شہریوں کی جانب سے جو ہمارے پروگرام کو دیکھنے والے ہیں ان کی جانب سے جو مشاورت ہوتی ہے یا تجاویز ہوتی ہیں تو اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے شہر میں پینے کے پانی اور نکاسی آب کا جو مسئلہ ہے اس پہ۔ سردست جو ابھی ریسنٹلی حیدرآباد انتظامیہ نے اور واسا نے مل کے جو سائٹ ایریا حیدرآباد کے لیے فلٹر پلانٹ کا اجرا کیا ہے بنیادی طور پہ، تو یہ ایک پرانا ایشو تھا جسے گزشتہ سالوں میں کئی سال پرانی بات ہے کہ یہ جو ہے بیسکلی سائٹ ایریا حیدرآباد میں اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا اور اس پر عمل درآمد کرنا تھا۔ سائٹ ایریا حیدرآباد کے پاس چونکہ اس قسم کی نہ تو ایکسپرٹی ہے اور نہ ہی اس قسم کے لوگ تھے کہ وہ پینے کے صاف پانی اور نکاسی آب کے معاملے کو جو ہے وہ حل کر سکیں، لہٰذا یہ اچھا اقدام ہے انتظامیہ حیدرآباد کی جانب سے کہ انہوں نے یہ جو ہے واسا کے ذمے اس کو لگایا ہے، اور واسا یقیناً یہ کام کرنے میں ایک مہارت رکھتا ہے اور وہ اسے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ جو میرے اندازے کے مطابق یا مجھے جو میرے احباب نے اس پر جو مجھے فیڈ بیک دیا ہے کہ 5 MGD کے قریب جو ہے وہ سائٹ ایریا کو ضرورت تھی، جبکہ یہ فلٹر پلانٹ 3.5 کے قریب جو ہے وہ مہیا کر سکے گا اور وہ فلٹر پانی ہوگا۔ یہ فلٹر پانی بھی وہ ڈائریکٹ مشینوں کے ذریعے دیں گے، جبکہ اس کے لیے بنیادی طور پہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے، کیونکہ ہم پانی تالاب یا پھر دریا سے یا پھر نہروں سے اٹھاتے ہیں، تو اس پانی کو تالاب سے اٹھانے کے بعد، نہر سے اٹھانے کے بعد پھر ہم جو ہے وہ آگے فردر ڈسٹریبیوشن پہ لے کے جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ نیا تجربہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے اس کو مشین کے ذریعے فلٹر کر کے اور آگے سپلائی دیں گے۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیابی سے ہمکنار کرے، مگر ساتھ ہی ساتھ میں جب حیدرآباد کے واٹر سپلائی اور سیوریج کے سسٹم پہ ہم روشنی ڈالتے ہیں تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ حیدرآباد کے جو 1970 سے پہلے جو صاحبان جو نظر رکھتے تھے ان چیزوں پہ، یا جن کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بھی ادراک ہے، وہ انہیں ان کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ واسا غالباً اس وقت مورز وجود میں نہیں آیا تھا اور یہ سارا کام بلدیہ کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ تو بلدیہ جو ہے وہ پانی کی سپلائی کا ذمہ دار تھا اور اس کے لیے جو ہے دریا سے پانی اٹھایا جاتا تھا، مگر وہی پانی جو ہے بغیر کسی پمپنگ مشین کے، بغیر کسی سکشن مشین کے یہ پانی لوگوں کے گھروں تک مہیا کیا جاتا تھا، اور 24 گھنٹے نلوں میں پانی آیا کرتا تھا، اور لوگ اس پانی پینے کے پانی سے نہ صرف اپنے روزمرہ کی ضروریات پوری کرتے تھے بلکہ سیریاب بھی ہوتے تھے۔ آج تو یہ پانی کی کوالٹی ایسی ہے کہ اس پانی کو اچھا بھلا جو ہے وہ پینے والا جو ہے وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ پانی کی فراہمی میں واسا یا اور جو ذمہ دار ہیں وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا۔ 1970 سے مسلسل جو ہے
واسا دیگر اداروں کی کارکردگی بھی جو ہے وہ خرابی کی طرف گئی ہے. اسپیشلی یہ جو سروس پرووائڈر ادارے ہیں ان میں یہ واسا بھی ہے. واسا بنیادی طور پہ واٹر اینڈ سیوریج اتھارٹی ہے, اور یہ اس کو انڈیپینڈنٹ کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ اپنی کارکردگی کو امپروو کرے اور لوگوں کو یہ ضروریات زندگی سے متعلق پانی کی فراہمی کو بنانے میں یقینی کردار ادا کرے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, پھر اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری, جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ, جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز, کوالٹی فار ایور. جی ویلکم بیک ناظرین. ہمارے اس توجہ طلب پروگرام کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجیے گا اور فیس بک پہ لائک کیجیے گا, اور اپنی تجاویز سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا, کیونکہ آپ کی تجاویز سے ہمیں اپنے پروگرام کی کوالٹی کو بہتر کرنے میں مدد اور معاونت ملتی ہے, اور اس کی روشنی میں ہم پھر فردر پروگرام ترتیب دیتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی شہر میں پینے کے پانی کی سپلائی کی. تو اب یہ جو پانی ہے پینے کا شہر حیدرآباد میں, سب سے پہلے تو میں بڑا مختصر سا جائزہ لوں گا فیگرز میں جانے کے بجائے کہ میں کسی فیگر میں جاؤں کہ اتنا پانی یہاں سے دستیاب ہوتا ہے اور اتنا پانی یہاں سے دستیاب ہوتا ہے اور اتنا پانی شہر کی ضرورت ہے اور اتنا پانی جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو واسا جو ہے وہ دریا سے پانی اٹھاتا ہے. دریا سے پانی اٹھانے کے لیے اسے جو ہے بڑی ہیوی ڈیوٹی قسم کی مشینری دریا میں نصب کرنی پڑتی ہیں, جسے ٹربائن کہتے ہیں. وہ ٹربائن پانی کے لیول کے ساتھ اپنی جگہ سے موو کرتی رہتی ہے. کبھی وہ بالکل دریا کے پیٹ میں چلی جاتی ہے, کبھی وہ دریا سے باہر کنارے پہ آ جاتی ہے, اور ان مشینوں کے ذریعے پانی اٹھا کے یہ جو دریا کے ساتھ بہت بڑے بڑے سائز کے تالاب ہیں جسے لگون کہا جاتا ہے, وہ تالاب کیا جھیل نما تالاب ہیں, وہ ان تالابوں میں سیٹل کر کے پھر آگے فردر جو ہے فلٹر پلانٹ کے ذریعے شہر میں سپلائی کیا جاتا ہے. اسی طرح سے 2 ان لگون کے ساتھ فلٹر پلانٹ ہیں. پھر اسی طرح سے یہ پلیلی پریٹ آباد اور یہ جو چینل موری ہے, چینل موری کے ساتھ ہمارے 4 تالاب ہیں, اور انہی کے ساتھ ایک بڑا فلٹر پلانٹ ہے جسے گزشتہ سالوں میں اس کو فردر امپروو بھی کیا گیا تھا. وہاں پہ ورکنگ کو بھی ٹھیک کی گئی تھی, اس کی سپلائی کو بھی ٹھیک کیا گیا تھا, اس میں فلٹر پلانٹ کے بھی سسٹم کو ٹھیک کیا گیا تھا تاکہ شہریوں کو بلا تعطل کے پینے کا پانی مل سکے. پینے کا پانی وہ وقت کے ساتھ وہ بھی جو ہے ساتھ چھوڑ گیا. وہ پہلے جو 2 فلٹر پلانٹ ہیں جو لگون کے ساتھ ہیں, ان کا لگون کی بھی حالت جو ہے اگر دیکھیں تو وہ بیان کرنے سے قاصر ہے. اسی طرح ان تالابوں کی بھی حالت جو ہے وہ بیان کرنے سے قاصر ہے. اور یہ جو ان 2 فلٹر پلانٹ جو ہیں جو پرانے ہیں, ان کو تو دیکھنے کے بعد بس ہم شرمندگی کے علاوہ آگے اور کوئی بات نہیں کر سکتے. تو اس کا بھی یہی ہے, یہ جو جدید خطوط پہ فلٹر پلانٹ بنا تھا تو وہ فلٹر پلانٹ بھی اس طرح سے جس طرح اس کو کام کرنا تھا کام نہیں کر سکا, بلکہ وہ اب بات ساری یہ ہے کہ یہ جو دریا سے پانی اٹھا کے اور شہریوں کو سپلائی کرتے ہیں, 1970 سے قبل یہ پانی جو ہے اور فلٹر پانی تھا, لوگ پیا کرتے تھے, بڑا صحت مند پانی تھا, اس پانی کے کوئی مضر اثرات نہیں تھے, کسی قسم کی بیماریاں نہیں پھیلتی تھیں. اور آج وہی پانی جو ہے وہ مضر پانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دریا سے پانی اٹھانے کا نظام ہے یہ بھی ڈسٹرب ہوا ہے, اور اب دریا میں اور نہروں میں, کیونکہ نہر سے بھی پانی اٹھاتے ہیں, دریا سے بھی پانی اٹھاتے ہیں, نہر وہی ہے جو دریا سے نکلتی ہے, تو اس میں جو ہے لوگوں کے سیوریج کا سسٹم آ گیا ہے. اسی طرح سے دریا میں بھی
بعض مقامات پہ سیوریج سسٹم آ گیا ہے، گندا پانی آ رہا ہے، اور وہ دریا سے ہی گندا پانی، جب دریا میں پانی نہیں ہوتا ہے تو دریا سے ہی گندا پانی اٹھا لیا جاتا ہے جو آگے سپلائی کیا جاتا ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ وہ سسٹم وقت گزرنے کے ساتھ اس 50 سال میں واسا نے یا واسا کو کنٹرول کرنے والوں نے یا ملک کو پالیسی دینے والوں نے واسا کو ان خطوط پہ نہیں لے جا سکے کہ وہ وقت کے ساتھ اپنی ورکنگ کو امپروو کرتا رہے، اور یہ جو انتہائی ضروری ہے پانی کی ضرورت اس کو اسی لیول پہ لائے ڈیمانڈ کے ساتھ۔ اس وقت جو میں 1970 کی بات کر رہا ہوں، تو یہ شہر کہا جاتا ہے کہ 16 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا، جو 16 نہیں ہوگا تو 20-22 ہوگا، 25 ہوگا۔ آج تو بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ 45 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے۔ تو یہ جو 15، 16 اور 45، 40 تک کا جو سفر ہے، اس سفر کے ساتھ واسا کو امپروو ہونا تھا۔ واسا میں اسی طرح سے صرف واسا میں جو امپروومنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ وہاں بھرتیوں کا ایک انبار ہے، لوگوں کو بھرتی کر لیا گیا ہے۔ جو اب میں ایک طرف اور جو واسا کی خرابی ہے یا واسا کی کہ ڈاؤن فال کی وجہ ہے اس پہ کہ واسا ایک طرف تو سیوریج کا نظام بھی واسا کا جو ہے وہ قابل تعریف نہیں ہے، اور بہت سارے مقامات پہ شہر میں جو ہے واسا سیوریج کا جو پانی ہے وہ پابندی کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ اوور فلو ہو جاتا ہے، نالیوں سے باہر آتا ہے۔ یہ شہر اوپن ڈرین اور انڈر گراؤنڈ ڈرین کا شہر ہے، اور اس شہر کے محل وقوع بھی بالکل مختلف ہے۔ وہ سب آپ اس سے واقف ہیں کہ کہیں فلو زیادہ ہوتا ہے سیوریج کے پانی کا، کہیں کم ہوتا ہے۔ تو سیوریج میں بھی ناکام ہے، اور واٹر سے پینے کے پانی کی سپلائی میں بھی یہ جو واسا ہے وہ ناکام ہے۔ تو اس کی وجہ صرف اور صرف جو ہے وہ اگر واسا سے پوچھا جاتا ہے تو فنڈ کی کمی بتائی جاتی ہے۔ اب فنڈ کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ یقیناً یا تو گورنمنٹ سپلیمنٹ کرے یا جو ہے شہری اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اور وہ باقاعدگی کے ساتھ واسا کے جو واجبات ہیں وہ ادا کریں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر دیکھا جائے تو پچھلے دنوں ایکسرسائز کی گئی تھی کہ جو حیدرآباد میں واسا کے پاس جو رجسٹرڈ ہیں، جو بل ادا کر رہے ہیں میں ڈومیسٹک کی بات کر رہا ہوں، ڈومیسٹک وہ بمشکل لاکھ تھے، اور جب اس کا اب وہ بہت زور مار کے وہ 1.5 لاکھ ہو گئے، 1.25 لاکھ ہو گئے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب اگر آپ جو ہے نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں یا کوئی صاحب جو اس طرف تحقیق کرنا چاہیں، اس میں جو ہے وہ معلوم کرنا چاہیں، تو مثلاً جیسے پانی پینے کا پانی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اسی طرح سے اب بجلی جو ہے، الیکٹریسٹی جو ہے وہ بھی نیسیسٹی آف لائف ہے۔ تو بجلی کے کنیکشن اور پانی کے کنیکشن یقیناً ایک ہوں گے، ایک گھر میں ایک بجلی کا کنیکشن ہوگا، ایک گھر میں ایک پانی کا کنیکشن ہوگا۔ اب جب بجلی کے کنیکشن اور پانی کے کنیکشن کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پانی کے کنیکشن بمشکل 1.25 لاکھ اور بجلی کے کنیکشن جو ہیں وہ 8 لاکھ سے تجاوز کر گئے ہیں، 8 لاکھ سے تجاوز کر گئے ہیں۔ اب یہ کنیکشن کیا وجہ ہے کہ واسا جو ہے ان کو اپنے نیٹ پر نہیں لا پا رہی ہے؟ واسا کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر وہ کوئی بھی کوشش آج تک بارآور ثابت نہیں ہوئی۔ اس میں یا تو واسا کی طرف سے جو ہے وہ سنسیئرٹی کی کمی ہے، یا واسا کی طرف سے ایکسپرٹیز کی کمی ہے، یا واسا کی طرف سے جو ہے اس طرف توجہ کی کمی ہے کہ جو وہ اپنے کہ ہر مہینے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے بعد جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ انہیں سپلیمنٹ کرتی ہے، اور سو مچ سو کہ یہ جو پانی کی فراہمی ہے یہ بلک میں 2-3 اداروں کو واسا پرووائڈ کرتا ہے، جس میں سائٹ ایریا بھی ہے، جس میں سائٹ ایریا بھی پانی ان سے لیتا ہے۔ اب تو باقاعدگی سے لے گا، ابھی اس سے پہلے باقاعدگی سے نہیں لے رہا تھا مگر لے ہی نہیں سے رہا تھا۔ تو سائٹ ایریا لیتا ہے، اور جناب علی انڈسٹریل ایریا وہ اس کے علاوہ کینٹونمنٹ لیتا ہے، اور چھوٹی موٹی جو کالونیز ہیں وہ لیتی ہیں۔ مگر
تعجب اس بات پہ ہے کہ واسا سائٹ ایریا کچھ نہیں دیتا. پچھلے دنوں اچھا کینٹونمنٹ کبھی دیتا ہے کبھی نہیں دیتا. ابھی کافی عرصے سے کینٹونمنٹ نے کچھ نہیں دیا. تو میری درخواست یہ ہے کہ اس طرح پولیس اس طرح سرکاری محکمے جو محکمے ہیں ان محکموں کی سپلائی، رانی باغ کی بلدیہ کی سپلائی، رانی باغ کی سپلائی، اسٹیڈیم کی سپلائی اور بے شمار ایسے چھوٹے بڑے اسٹیبلشمنٹ ہیں جو اپنی ذمہ داریاں پوری طرح ادا کریں تو واسا اس قابل ہو سکتا ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ واسا کے اندر بھی جو ہے انقلابی قسم کی ڈراسٹک قسم کی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، جو وہاں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کام کرنے والے لوگ کتنے ہیں اور انہیں ایک طرف کیا جائے اور جو بیکار لوگ ہیں انہیں ایک طرف کیا جائے، اور اس کے بعد ان کام کرنے بیکار لوگوں کو کام کے قابل بنایا جائے اور کام کرنے والوں سے باقاعدہ کام لیا جائے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو آئندہ پھر انشاءاللہ کسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ سے جو ہے اس واسا کی امپروومنٹ پہ جو ہے تجاویز ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اپنی آواز کو آگے تک پہنچا سکیں، بلکہ آپ کی آواز کو آگے تک پہنچا سکیں، اور یہ ایک شہر کا انتہائی ضروری ادارہ جو ہے وہ اس قابل ہو سکے کہ آپ کو پینے کے پانی اور سیوریج کے نظام کو درستگی کے ساتھ آپ تک مہیا کر سکے. وما علینا. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور.